نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 13۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ قاف اور کاف کی آواز میں فرق۔ قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے خلق، خلق، خلق نہیں، خلق ہی ہے یہ تو، خلق، خلق، خلق۔ کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے یکفرون، یکفرون۔ قاف اور کاف کی آواز کی مشق۔ قاف کی آواز ق، قی، قو، اق، اق، اق۔ کاف کی آواز ک، کی، کو، اک، 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 ک، کی، کو، اک، اک، اک۔ دونوں اکٹھے یا کے بعد دیگرے، اق، اک، اق، اک، اق، اک۔ ق، ک، قی، کی، قو، کو۔ مشق۔ قاف قمر قبل، قبل حق سابق لقد۔ کاف ترک، ترک کرہ، کرہ کافر، کافر کفر، کفر فکر، فکر۔ قلب، کلب، کتنا فرق ہے نا، قلب، کلب، قلب دل، کلب کتا۔ قل کہو، کل کھاؤ، قلبی میرا دل، کلبی میرا کتا۔ دیکھ لیں کہ سوچئے کہ ہم کس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب لاپرواہی میں ہم پڑھتے ہیں تو کتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں۔ کبھی کہا قل هو اللہ احد اور قل هو اللہ احد، قلبن کو کلبن پڑھا تو اس کا کیا معنی ہوا؟ قلبن، قلبن، کلبن، کلبن۔ قل، قل، کل، کل۔ قلبی، قلبی، کلبی، کلبی۔ پھر ہے مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کے قاعدے۔ یہ کون سی مد کی بات ہو رہی ہے؟ مد اصلی، حروف مدہ۔ 4 حرفوں کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف خالی، خالی الف کو، الف خالی کو جس سے پہلے زبر ہو، جیسے الف مدہ، ٹھیک ہے، اس کو الف مدہ کہیں گے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے الف مدہ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، یعنی خالی الف سے پہلے زبر، یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے۔ جزم والی واو، جزم والی واو کو جس سے پہلے پیش ہو، جیسے با واو پیش بو، واو مدہ اسے کہتے ہیں۔ تا واو پیش تو، سا واو پیش تو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش یو، حو، یا پیش یو، ٹھیک ہے، یا واو پیش یو، سوری، یا واو پیش یو جیسے ہو گیا، تو یہ کیا ہوں گے؟ واو مدہ۔ پھر ہے جزم والی یا، جزم والی یا کو جس سے پہلے زیر ہو، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر، اس کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش والے حرف کو، جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، یہ تینوں حرکتیں حروف مدہ کی آواز دیتی ہیں، یعنی کھڑی زبر الف مدہ کی، کھڑی زیر یا مدہ کی اور الٹا پیش واو مدہ کی۔ الف مدہ اور کھڑی زبر کی مشق۔ عادن، زاد، قاب، آمن، مالکی، آوا، مآبن، واو مدہ اور الٹا پیش کی مشق۔ داود، داود، نورہ، یقول،
यक़ूलु वूरिय वूरिय वुजूहुन वुजूहुन यरहु यरहु याय मद्दा और खड़ी ज़ेर की मश्क। क़ील क़ील सीक़ सीक़ गीज़ गीज़ वक़ीलिही वक़ीलिही युह्यी युह्यी। इस सबक को हम एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इस सबक में क्या बताया जा रहा है। अब बहुत आसान अल्फाज में आपको बताती हूँ, गौर से सुनिए। हरूफ मद्दा 3 है, ठीक है। खाली अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर जब आ जाए तो इनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। इनको मद्दे असली और दूसरा नाम इनका हरूफ मद्दा है, मद्दे असली या हरूफ मद्दा कहते हैं। और ये तो हो गए 3 मद्दे असली या हरूफ मद्दा। इनको हम एक अलिफ के बराबर थोड़ा सा यानी खींच कर पढ़ते हैं, ठीक। ये बात हो गई मुकम्मल। अब इसी के कायम मकाम है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इसको भी जितना मद्दे असली को खींचते हैं बिल्कुल इतना ऐसे ही इसको भी पढ़ना है। जैसे उर्दू में हम रहमान कैसे लिखते हैं, रे हे मीम अलिफ माँ लिखते हैं ना, रहमान नून साकिन रहमान। लेकिन कभी कभी हम यूँ भी लिखते हैं रा हा मीम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं, तो वो क्या बनता है, तब्दील हो जाता है? नहीं, वही बनता है जो मीम अलिफ माँ था, इसको मीम खड़ी ज़बर माँ बना दिया। जैसे ईसा मूसा में खड़ी ज़बर को हम लिखें तो कैसे लिखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं? अगर हम आइन या ई सीन अलिफ ज़बर सा लिखें तो वो क्या पढ़ा जाएगा, ईसा ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कायम मकाम मद्दे असली भी कितने हैं, 3 हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इनको पढ़ने का क्या तरीका है, वही तरीका है जो मद्दे असली का है, ठीक है। अब इसको एक दफ़ा फिर मैं पढ़ के दिखाती हूँ कि ये एक अलिफ कितना होता है, कितना खींचना होता है, मतलब एक अलिफ के बराबर कितना खींचना होता है। सुनिए, आदिन, ये अलिफ की मिसाल है ना, आदिन, ज़ादा, क़ाब, आमना, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, ठीक है। आमना, मालिकी, आवा, मआबन। फिर है वाव मद्दा और उल्टा पेश, यानी दोनों कायम मकाम है ना, ये उल्टा पेश वाव मद्दा के। दावूदु नूरिही यक़ूलु वूरिया वूरिया वुजूहुन यरहु। फिर याय मद्दा और खड़ी ज़ेर की मश्क। क़ीला क़ीला सीक़ सीक़ गीज़ वक़ीलिही युह्यी युह्यी। सही तलफ़ुज़ के साथ अदा कीजिए। ऊज़ीना ऊज़ीना नूहीहा वरअयतन नास यदखुलूना। इसमें आपने क्या देखना है, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले ज़ेर, खाली अलिफ से पहले ज़बर, ये मद्दे असली हैं, ठीक है। वरअयतन नास, नून अलिफ ज़बर ना, ये मद्दे असली है। यदखुलून में वाव है, दीन में ये दी है, या साकिन से पहले ज़ेर, अफ़वाजा में अलिफ से पहले अफ वाव अलिफ ज़बर, वा अलिफ से पहले ज़बर। यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि, फ़ा या ज़ेर फ़ी है, यहाँ पर या के ऊपर साकिन की अलामत नहीं है, ठीक है, लिखी हुई नहीं है। फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजन अफ़वाजन, बड़ी मद और छोटी मद। कायदा नंबर 2, जिस हर्फ पर बड़ी मद लिखी हुई हो तो इसको खूब खींच कर पढ़ें। जैसे जा आल आना आल आना दाब्बतिन अलिफ लाम मीम। इनको अब दोनों इकट्ठी मद्दें आ गई ना, तो इनको दोनों को एक जितना खींचना है। आइन सीन क़ाफ। मेरा ख़्याल है कि मैं इन अल्फाज के भी हिज्जे करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को इनके हिज्जे नहीं करने आते और पढ़ने में भी दुश्वारी होती है। आप एक दफ़ा सुन लीजिए
اور پھر اس طرح سے ہجے کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. جیم الف زبر مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ. اچھا اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے ہجے درست ہیں. جیم زبر الف جا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ. حمزہ کھڑی زبر لام آل، حمزہ کھڑی زبر مد لام آل. حمزہ کھڑی زبر آ، یہ جو مد ہے نا یہ اس کے اوپر ہے. حمزہ کھڑی زبر مد لام آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا. دال الف زبر مد باداب، دال الف زبر مد باداب. با زبر با، دابا. تا دو زیر تین، دابتن. الف لام میم، عین سین قاف. جس حرف پر چھوٹی مد لکھی ہو یا جس کلمے پر ٹھہریں تو اس کو کیا کرنا ہے ہم نے، جو العالمین ينفقون صیف خوف کی طرح ہو تو اس میں کچھ کھینچنا اور زیادہ کھینچنا دونوں طرح صحیح ہے. ٹھیک ہے، جیسے العالمین ينفقون صیف خوف، مطلب ان کو جتنا مرضی کھینچ لے، تھوڑا کھینچے زیادہ کھینچے، یہ مرضی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. پھر ہے مشق حاجتن. یہ بھی مشکل الفاظ ہیں، ان کے میں ہجے کر کے سنا دیتی ہوں، آپ سیکھ لیجئے. حا الف زبر مد جیم حاج، جیم زبر جا حاج. تا دو زبر تن حاجتن. کاف الف زبر مد فا کیف. یہ بچوں کے لیے مشکل ضرور ہے لیکن بڑوں کے لیے تو اس میں کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ اچھا یہ تو مشکل ہے. نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹے بچے جو جن کا قاعدہ شروع کراتے ہیں نا ہم، 3 4 5 سال کے بچے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. اور اس کے لیے بھی آسانی، اگر کوئی عقل مند ہو، پڑھانے والا حکمت والا ہو تو وہ کیا کرے، وہ آدھے آدھے ٹکڑوں میں پڑھائے. جیسے حاجتن آپ 4 سال کے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے، یوں پڑھائیں. حا الف زبر مد جیم، بس کیا بنا حاج. حا الف زبر مد جیم حاج. پہلے 4 5 دفعہ خود پڑھیں، بچے سے کہیں کہ آپ سنیں. ٹھیک ہے، جب وہ سن لے اب اس کو پڑھائیں. حا الف زبر مد، اتنا پڑھا کے اس کے بعد پھر جوڑیں. 3، بس یہ 3 بتائیں، اس کے بعد پھر جیم کو جوڑ دیں اس کے ساتھ. حا الف زبر مد جیم حاج، جیم زبر جا حاج. تا دو زبر تن حاجتن. کاف الف زبر مد فا کیف، فا زبر فا کیف. تا دو زبر تن کیفتن. مطلب کہ جو مشدد ہو نا حرف اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے. ایک دفعہ تو یہاں جو پہلے حرف ہوگا اس کے ساتھ، پھر دوسری دفعہ اس کے اپنے زیر زبر پیش کے ساتھ پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس میں غور سے سنیے گا. یہ چیز جو بات کی ہے نا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کیسے. واو زبر وا، لام ضاد زبر لز ولظ ضاد. واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ ضاد. الف زبر مد لام ضال ولظال. لام یا زیر لی ولظالی. نون زبرنا ولظالین ولظالین. واو زبر وا، پھر سنیے. واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ ولظ ضاد. الف زبر مد لام غال غال. لام یا زیر لی ولظالی ولظالی. نون زبرنا لینا ولظالین. اس کے سب جو بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس لفظ کے ہجے زبانی یاد کر لیں، سبھی کے کر لیں، اچھی بات ہوگی، لیکن اس کے لازمی کریں کیونکہ سورہ فاتحہ میں روز ہم پڑھتے ہیں اور کسی کو سکھانا ہی پڑ جائے تو صدقہ جاریہ ہوگا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کے ہجے ضرور یاد کر لیں. دال الف زبر مد باداب، با زبر با دابا. تا دو زیر تین
دابت، پھر ہے ضاد الف زبر مد لام غال، لام دو زبر لن غالن، یا کھڑی زبر یا سین زبر سا یا سا، میم الف زبر مد ما یا سما، حمزہ پیش او یا سماء، یا پیش یو، ضاد یا زیر مد دی یضی، حمزہ پیش او یضیء، تا زبر تا با واو مد پیش بو تبو، حمزہ زبر آ تبو آ، فا یا زیر مد فی، حمزہ کھڑی زبر آ، یا الف زبر یا یا، تا زیر تی آیاتی، نون الف زبر نا آیاتینا، فی آیاتینا، قاف الف زبر قا، لام واو مد پیش لو قالو، حمزہ کھڑی زبر میم، حمزہ کھڑی زبر آ، میم نون زبر من، نون الف زبر نا منا آمنا، فا یا مد زیر فی، حمزہ نون زبر فا پیش فو انفو، سین زیر سی ہا میم زیر ہم انفسیہم۔ اب رما پڑھتے ہیں، حاجتاً، حالت وقف حاجہ، کافةً، حالت وقف کافہ، ولا الضالین، حالت وقف ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، حالت وقف ولا الضالین۔ مجھے لگتا ہے کہ لام کے اوپر شد کی علامت آتی ہے، یہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہے، ولا الضالین، ولا الضال، جی ہاں آتی ہے، ولا الضالین، ضاد پر نہیں آتی، ولا الضالین، ولا الضالین، دابت ضالا، یا سماء، یا سماء، یضیء، تبوء، فی آیاتنا، قالوا آمنا، فی انفسہم۔ اچھا، یہ الحمدللہ مجھے مل گئی، مجھے شک تھا کہ اس میں لام کے اوپر شد کی علامت ہے، تو یقیناً ہے، یہ شک نہیں ہے، یقیناً ہے، وہاں پر نہیں ہے قاعدے میں، یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ ہے ولا الضالین، مطلب لام کو بھی 2 مرتبہ پڑھنا ہے کیونکہ مشدد ہے نا۔ پھر سے اس کے ہجے سن لیں، واو زبر وا، لام ضاد زبر لا، ضاد الف زبر مد لام ضال، لام یا زیر لی ضالی، نون زبر نا، ولا الضالین، ولا الضالین، اور ضاد کے ساتھ اگر پڑھیں تو ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔